اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ دوستو، بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، عام طور پہ ہم مسلمانوں کا ایک ذہن ہے، ایک سوچ ہے کہ دیندار اور اچھا مسلمان اور عبادت گزار مسلمان، نیک مسلمان اسے سمجھا جاتا ہے جس نے داڑھی رکھی ہو، ٹوپی پہنی ہو، جبہ پہنا ہو، نماز پڑھتا ہو، حج کرتا ہو، صدقہ خیرات بھی کرتا ہو، عمرے بہت کیے ہوں۔ عام طور پہ ایسے لوگوں کو معاشرہ کیا بولتے ہیں؟ نیک آدمی ہے۔ لیکن قرآن حدیث میں غور کریں گے تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ سب سے زیادہ ایمان کے بعد زور دینے کی جو چیز ہے وہ انسانیت ہے، اچھے اخلاق ہیں، کہ یہ جو انسانیت ہے انسانوں کے اندر ایک بہت بڑی صفت ہے۔ اگر کسی کے اندر شرافت ہے، انسانیت ہے، تو وہ اچھے اخلاق کا مالک بن سکتا ہے۔ اگر کسی کے اندر انسانیت نہیں ہے، شرافت نہیں ہے، تو اچھے اخلاق کا مالک بننا تو دور کی بات ہے، وہ جتنی ساری عبادتیں جسے وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے کامیابی دلائیں گی اور لوگوں میں میری عزت بڑھائیں گی، یہ سارے اعمال اکارت اور ضائع ہونے کا خطرہ ہے، برباد ہونے کا خطرہ ہے، اندیشہ ہے۔ میں یہ ایسے ہی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ لوگ جسے دینداری سمجھتے ہیں، جسے عبادت سمجھتے ہیں، نیکوکاری سمجھتے ہیں، بے شک وہ عبادت ہے، نیکوکاری ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں نہیں بولتا کہ آپ داڑھی مت رکھو، داڑھی رکھنا میں خود رکھا ہوں، انبیاء کی سنت ہے۔ ٹوپی پہننا، جبہ پہننا، نماز پڑھنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، صدقہ خیرات کرنا، روزے رکھنا بڑی اہم عبادتیں ہیں، لیکن ان کے بھروسے میں آدمی اگر بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے گا تو یہ ساری اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ آپ نے گزشتہ جمعہ سنا ایک بات شب برات کے تعلق سے، کہ اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے نا، میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو بخش دیتے ہیں اس رات، إِلَّا لِمُشْرِكٍ وَمُشَاحِنٍ، لیکن دو آدمیوں کو اللہ بخشتے نہیں ہیں۔ اور دوسرے حدیثوں میں اور بھی بہت سارے آدمی اس میں جمع ہوئے ہیں، ان میں امپورٹنٹ دو آدمی ہیں کہ مشرک اور پھر کینہ پرور، جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، جلن ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، ایسے لوگوں کی اللہ مغفرت نہیں فرماتے۔ یہ شب برات کے سلسلے میں جو حدیث میں نے آپ کے سامنے، ایسی حدیث آپ کو پیر اور جمعرات کو جو اللہ کے یہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں اس سلسلے میں بھی ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی آپ کے سامنے آج حمد و صلات کے بعد، حضرت ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ عنہ کہ تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، کہ پیر اور جمعرات ہفتے میں 2 دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، تو ہر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے کی اللہ مغفرت فرماتے ہیں جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہو، کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ تو جس نے شرک نہ کیا ہو اسے تمام انسانوں کی اللہ کیا کر دیتے ہیں؟ مغفرت کرتے ہیں۔ اور ایک اور آدمی ہوتا ہے الا رجلا کانت بینہ و بین اخیہ شحنہ، 2 انسان ہیں آپس میں ایک دوسرے کے درمیان بغض ہے، نفرت ہے، کینہ ہے، دشمنی ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے انظروا ہذین، ان کو ذرا دیکھتے رہو، یعنی ان کی مغفرت نہیں ہوگی حتی یصطلحا، یہاں تک کہ جب آپس میں یہ لوگ صلح صفائی نہ کر لیں، جب تک یہ آپس میں صلح صفائی نہ کر لیں، دل کو صاف نہ کر لیں، نفرت اور دشمنی کو ختم نہ کر لیں اپنے دل سے، اس وقت تک ان کو ایسے ہی پینڈنگ میں رکھو، ان کی مغفرت نہیں۔ سوچئے نا میرے بھائیوں،
مطلب یہ جو چیز ہے دل کے اندر، کینہ، کپٹ، دشمنی، کسی کو بھی نہیں دکھتا ہے، صرف اللہ جانتے ہیں، صرف اللہ جانتے ہیں. آپ سوچو نا، ہم اپنے آپ کو کتنا محروم کر رہے ہیں، کتنے بدنصیب ہم ٹھہرتے ہیں جب ہم کسی کا بھی کینہ دل میں رکھتے ہیں. اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں، نہ اللہ رسول کا، نہ کسی مسلمان بھائی کا، بلکہ جس سے ہم کینہ رکھتے ہیں اس کا بھی کوئی نقصان نہیں ہو رہا. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ شب برات جیسے، شب قدر جیسے، رمضان جیسے، اور ہر ہفتہ جو پیر جمعرات کو اللہ کے یہاں مغفرت کے پروانے ملتے، ایسے بہترین مواقع میں یہ آدمی محروم ہو جاتا ہے. تو اس پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. جو ہم سمجھتے ہیں نا نیک آدمی، نیک تو وہ آدمی ہے جس کا دل کیا ہو، صاف ہو. بھلے ہی وہ نفل عبادتیں نہ کر رہا ہو، فرائض پر اکتفا کرے، لیکن دل صاف ہے، سیدھا جنت میں جائے گا، پکی بات. میں یہ بھی ہوے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس پر بھی میرے پاس حدیث ہے، میں آگے کہوں گا. لیکن اس سے پہلے آپ ذرا اندازہ لگاؤ، اللہ تعالیٰ کو انسانوں کا آپس میں میل جول، اور پھر کیا کہتے ہیں، محبت اور پیار، آپس میں نفرت نہ رہنا، محبت رہنا، دل صاف رہنا، دل قریب رہنا، دل دور نہیں رہنا. اللہ کو اتنی مطلب اس کی اہمیت ہے اللہ کے یہاں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، الا اخبرکم بافضل من الصیام والصدقہ والصلاۃ. فرمایا میں تمہیں نماز، روزہ اور صدقے سے بھی افضل چیز بتاؤں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ. صحابہ نے کہا یا رسول ضرور بتائیے. فرمایا اصلاح ذات البین، مسلمانوں کے آپس میں کیا کرو، صلح صفائی کرو. ان کے درمیان میں اگر جھگڑا ہو جائے، کسی بات میں نا اتفاق پیدا ہو جائے، کسی بات میں وہ آپس میں ایک دوسرے سے دور رہنے لگے، تو ان کو آپس میں قریب کرنا، یہ نماز، روزہ، صدقے سے بھی افضل ہے. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفساد ذات البین ہی الحالقہ، اور آپس میں نا اتفاقی کا ہونا، نفرتوں کا ہونا، بغض عداوت کا ہونا، یہ تو فرمایا حالقہ، دین کو مونڈنے والی ہے، دین کو نقصان پہنچانے والی یہ چیزیں، اس سے آدمی کو پرہیز کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ دل میں کسی کی نفرت رکھی جائے، کینہ رکھا جائے. کہ اللہ اسے بہترین موقعوں پہ بھی نہیں بخشتے، اور یہ کہ نفلی صدقے اور نفلی اعمال سے، نفلی نمازوں سے، نفلی روزوں سے بھی افضل جسے فرمایا کہ آپس میں کیا کیا جائے. اب آپ اندازہ لگاؤ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس کس انداز میں اپنی امت کی اصلاح فرماتے، تاکید کرتے ہیں کہ آپس میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں مسلمان کیسے رہیں، پیار محبت سے رہیں. اس کی اتنی تاکید کی، اتنی اہمیت بیان فرمائی. آپ اندازہ لگاؤ، ہمارے اسلام میں جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، سب جانتے ہیں. قرآن ہے کریم میں ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، اس کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے اگر کوئی مذاق میں بھی جھوٹ بولتا ہے اس کے اوپر بھی بربادی کی اللہ کے رسول نے بد دعا دی، برباد ہے، ویل، ہلاکت ہو، اس کے اوپر ہلاکت آ جائے. جو جھوٹ بولتا ہے مذاق میں بھی، کسل چن بولتے نا، میں اسے مذاق میں بولا، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا ہلاکت کا باعث ہے. اتنی سخت برائی بیان کی گئی جھوٹ کی، لیکن اس کے باوجود بھی حدیث میں آتا ہے 3 جگہوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے. جائز ہی نہیں بلکہ مستحسن ہے. اللہ کو ایسی جگہ جھوٹ بولنا بہت پسند ہے. ایک ہے شوہر کا اپنے بیوی کو خوش رکھنے کے لیے جھوٹ بولنا. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ میاں بیوی جھگڑ کر طلاق پر ان کا رشتہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. نہ، ابھی شوہر اگر سوچے کہ میری بیوی کو اگر میں جھوٹ بولوں گا تو انہیں مرغی کی 1 ٹانگ نہیں 2 ٹانگ بول کر کے خاموش رہے گی، تو پھر جھوٹ بولنا بھی جائز. ہمارے نبی نے فرمایا، اسماء بنت زید رضی اللہ عنہا راوی ہے اس حدیث کی. ایک موقع وہ، اور دوسرا موقع الکذب فی الحرب، جنگ میں بھی جھوٹ بولنا جائز ہے. جنگ تو ہے ہی ایک دوسرے کے گردن کو کاٹنے کا، دھوکہ دینے کا، وہاں جھوٹ بولنا بھی جائز ہے تاکہ کسی طرح دشمن کا کیا ہو جائے. اور تیسری فرمایا جھوٹ بولنا مسلمان کو آپس میں ملانے کے لیے، یہ بھی جائز.
اندازہ لگاؤ اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کا آپس میں نفرت کے ساتھ رہنا, دوری بنائے رہنا اتنی ناپسندیدہ چیز ہے یہ اللہ کے یہاں کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جھوٹ کو بھی گوارا کرتے کہ اگر بندہ جھوٹ بول کر کے ان کو آپس میں ملا دے نا, اللہ کو یہ بات پسند ہے. وہ بولتے ہیں نا فتنہ مچانے والے سچ سے مصلحت والی جھوٹ کیا ہے, بہتر ہے. جس جھوٹ سے آپس میں مل رہے ہیں مسلمان یہ بہتر ہے فتنہ مچانے والے سچ سے. نہیں میں سچ بولا ایسا نا, سچ بولا سے برابر, لیکن تیرے سچائی کی وجہ سے آپس میں لڑائی ہوا نا, ایسے سچ سے وہ صلح صفائی والی جو جھوٹ ہے نا یہ بہتر ہے. آپس میں بولنے کا کہ تمہارے بارے میں کیا فل تعریف کر لے کرتا, کس کے نے بول رہا ہے, جس سے بغض رکھتا ہے نا اس سے بول رہا ہے ایسا بہت ایسا تیرے بارے میں کیا بول رہا تھا. اسی طرح اگر مجلس میں اس کی برائی بیان کی جا رہے تھے, آپ اس کی برائی بیان کر رہے, یار آپ کی تو وہ تعریف کر رہا ہے, ذرا خاموش رہے نا. تو اس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کو ملانے کے لیے جھوٹ بولنا, جبکہ انہیں تعریف بھی کیا نہیں, کچھ بھی نہیں کیا, لیکن یہ کیا کر رہا ہے, دونوں میں ملانے کے لیے, دل جوڑنے کے لیے کیا کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. اللہ کو یہ بھی گوارا ہے, لیکن آپس میں نا اتفاقی دوریاں گوارا نہیں. اندازہ لگاؤ. ہاں اب ہوتا کیا ہے, ہم لوگ ابھی وہ بولتے ہیں نا جلتی پر تیل ڈالنے کا کام کرتے ہیں. ہم لوگ ابھی نا اتفاقی دور نہیں کر رہے, بلکہ تماشا دیکھتے ہیں, بلکہ دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں مرچی مسالہ لگا کر کے بھی بولتے ہیں, تیرے بارے میں کیا کیا بولنے گیا تھا انہیں معلوم ہے, تو اس کے بارے میں ایسے نا اتفاقیاں اور بڑھاتے ہیں, دوریاں پیدا کرتے ہیں. اور آپ تو جانتے ہی ہیں یہ جو خاص کر کے رشتہ داروں میں, بھائی بہنوں میں, بھائیوں میں, رشتہ داروں میں, قریبی رشتہ داروں میں جو زیادہ تر اختلافات پیدا ہوتے ہیں, نا اتفاقی پیدا ہوتی ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ مال, حق تلفی, ایک دوسرے کا حق تلفی کرنے کی وجہ سے. اب مال کا بٹوارا جیسا کرنا چاہیے تب ایسا کر رہا ہے نہیں. میراث میں عام طور پہ جائیداد کے بٹوارے میں کیا کیا جاتا ہے, بھائی لوگ بہن کا حصہ کھا جاتے ہیں, نا اتفاقیاں پیدا ہو جاتی ہیں, کینا کپٹ پیدا ہو جاتا ہے. اب یہ جو مال کھانے والا ہے سوچتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا, کتنا دن کو کھائے گا, کیا ہوگا, یہ بربادی کے سوا اور کچھ بھی ہونے والا نہیں. ایسے حرام مال میں آدمی کو پہلی بات تو چین نہیں, سکون نہیں, اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جب پہنچے گا نا, بہت سارا صدقہ خیرات نیک اعمال یہ لے کے جائے گا تو بھی فائدہ نہیں, کیونکہ حق والے کیا کریں گے, کھڑے ہوں گے اس سے حق لینے کے لیے, وہاں اس کے پاس دینے کے لیے پیسہ تو نہیں ہوگا, اس کے نیکیاں حق والوں کے اوپر دیے جائیں گے, حق والوں کو دیے جائیں گے. اس کے پاس جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی, صاحب حقوق باقی ہوں گے, تو صاحب حقوق کے کیا کر دیے جائیں گے, گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا مفلس یہ ہے جو کل بہت سارے صدقہ خیرات, نماز, روزہ, حج سب لے کے جائے گا, لیکن خالی ہاتھ ہو جائے گا, سیدھا جہنم میں جائے گا. کیسے, وہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو گالی دی ہوگی, کسی سے بغض نفرت رکھ کر کے اس کے ساتھ اس کا حق تلف کیا ہوگا, اس کا مال ہڑپ کیا ہوگا, مارا ہوگا, توڑا ہوگا. فرمایا ایسے لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن نیکیاں ہونے کے باوجود بھی جہنم میں جائیں گے, یہ میری امت کا مفلس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیوں یہ سب باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, یہ اسی لیے کہ ہم معاشرے میں, سوسائٹی میں جب رہتے ہیں تو ابھی آج کل کیا ہے, ڈبل منہ ہم لوگوں کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی وعید بیان فرمائی کہ جو ڈبل منہ ہونا, ڈبل منہ, سامنے سے اچھا, پیچھے سے, سامنے سے تعریف کرے گا, پیچھے سے کیا کرے گا, کیسے کیسے نمنے کے انسان ہیں معلوم. آج ہمارے معاشرے میں سب سے بدترین عذاب ہوگا یہ ڈبل جو چہرے والا ہے. دل میں جو ہے وہ زبان میں نکالو, دل میں ایک رہتا ہے, زبان میں ایک رہتا ہے. نا اتفاق کے ہے, ختم کر دو. میں نے کہا نا کہ اگر کوئی فرائض پر, واجبات پر عمل کر لے, نوافل کا زیادہ اہتمام نہ کر لے, گناہوں سے بچ کر کے دل صاف رکھ رہے, سیدھا جنت میں جائے گا. وہ کیسے, آپ کو وہ حدیث معلوم ہوگی, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. ایسے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارے سامنے ایک ایسا آدمی آئے گا جو جنتی ہے, وہ جنت میں جائے گا. اب سب کے آنکھیں کیا ہو گئی, کھلی کی کھلی رہ گئی, کون آتے دیکھیں گے. دیکھا تو ایک صحابہ آیا ہے,
وضو کا پانی ان کے داڑھی کے بال سے ٹپک رہا تھا تازہ تازہ، اور بائیں ہاتھ میں چپل پکڑے ہوئے آئے۔ دوسرے دن بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تمہارے سامنے جنتی آئے گا، تو وہی صاحب اسی کیفیت کے ساتھ آئے، راوی کہتے ہیں حضرت انس، اسی کیفیت کے ساتھ وہی صحابی آئے۔ تیسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی، ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی آئے گا، دیکھا تو وہی صحابی ہے اور وہی حیات کے ساتھ اسی کیفیت کے ساتھ آئے۔ اب راوی کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ، یہ جو جتنے سارے مجلس میں حاضر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ان کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو گئی، ذرا دیکھیں گے انہوں کون سا کام کرتے رہیں گا، ہاں ذرا میں بھی وہ کام کروں تاکہ انہوں جنت میں جائیں، میں بھی جنت میں چلے جاؤں۔ اس لحاظ سے انہوں نے کیا کیا، جا کر کے ان صحابی سے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی، کہا کہ میرا آپس میں تھوڑا گھر میں تھوڑا سا جھگڑا گھوڑا ہو گیا ہے، اس لیے میں اب گھر نہیں جا سکتا، میں آپ کے یہاں ایک 3 دن کے واسطے رہنا چاہتا ہوں، ذرا مجھے آپ اجازت دے دو۔ انہوں نے کہا خوشی سے آئیے نا، گھر میں لے لیا۔ اب یہ صاحب گئے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں حضرت انس سے، یہ راوی ہیں حضرت انس، وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر اپنا قصہ سناتے ہیں کہ میں گیا 3 رات وہاں رکا، رات میں دیکھا تو میں نے یہ سوچا تھا کہ جب جنتی ہونے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیشن گوئی تھی تو ضرور بھی ضرور یہ رات بھر جاگتے ہوں گے، نماز پڑھتے ہوں گے، بہت ذکر کرتے ہوں گے، وہ یہ تو دیکھا کہ رات میں کچھ زیادہ کچھ نماز وماز نہیں پڑھ رہے، البتہ ذرا کروٹ لیتے وقت اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ کا نام لیتے تھے، فجر کی اذان ہوتی تو فجر کی اذان میں اٹھتے، فجر کی نماز پڑھتے۔ دن بھر بھی دیکھا تو کوئی خاص عمل میں نے نہیں دیکھا، 3 رات بھی میں نے دیکھا کہ تہجد وجد کچھ بھی نہیں۔ تو میرے دل کے اندر وہ خود کہتے ہیں، جو ان کے بارے میں جو میں نے سنی تھی بات، اب ان کے عمل کو دیکھ کر کے ایسا کوئی عمل میں نے نہیں دیکھا جو وزندار ہو، ایک دم زبردست ہو، تو مجھے لگا کہ کیا یار یہ جنت کی بشارت کیوں سنائی دی، پتہ نہیں۔ خیر مجھے تو ظاہر میں کوئی ایسا عمل نہیں دکھتا، تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ میں اب جاتا ہوں، فائدہ نہیں، 3 دن دیکھا تو کہا میں اصل میں کچھ بھی جھگڑا وگڑا ہوا نہیں، میں ایسے آپ کو دیکھنے کے لیے آیا تھا، آپ کے اندرونی عمل کو دیکھنے کے لیے۔ اب یہ اندرونی عمل کو بھی دیکھیں، باہر کا عمل کو بھی دیکھ لیے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بارے میں سنا کہ آپ جنتی ہیں۔ اب کون سی ایسی بات ہوگی آپ کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کو جنت کا مستحق بنا دیا؟ تو وہ بات میں ڈھونڈنے کے لیے آپ کے پاس آیا، تو کوئی خاص بات تو میں نے آپ کے اندر دیکھی نہیں، تو میں اب جا رہا ہوں۔ وہ کہتے برابر جو آپ نے دیکھا وہی ہے میرا عمل، اس سے زیادہ میں کچھ عمل نہیں کرتا ہوں۔ تو جانے کی اجازت لیتے جاتے ہیں، جاتے جاتے تو یہ جو صاحب جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی، انہوں نے کہا رکو رکو، ایک بات میں تمہارے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ عمل تو یہی ہے جو تم نے میرے اندر دیکھا، لیکن انی لا اجد، کہ میں فی نفسی، میں اپنے دل میں لأحد من المسلمین غشن، کسی بھی مسلمان کے معاملے میں کسی مسلمان کے لیے غش کینہ کپٹ نہیں رکھتا، میرا دل صاف ہے ہر مسلمان کے لیے ایک دم کلین۔ ولا احسد احدا، اور میں کسی سے حسد بھی نہیں کرتا، جو اللہ نے کسی کو نعمت دی، چاہے طاقت کی نعمت ہو، مال و دولت کی نعمت ہو، جائیداد اور منصب کی نعمت، جو کچھ بھی اللہ نے کسی کو نعمت دے میں اس پر کسی سے حسد نہیں کرتا، میرا دل ہر ایک کے لیے کیا ہے، کلین ہے۔ تو یہ سن کر کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہذہ التی بلغت بکا، یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے آپ اس مقام پر پہنچ گئے جس کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، اور فرمایا وَهَذَا لَا نُطِيقُ هَذَا، اور یہی وہ عمل ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، کہ کسی بھی آدمی کے بارے میں دل میں کیا نہ ہو، کینہ نہ ہو، کپٹ نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض عداوت اور نفرت نہ ہو۔ یہ بہت بڑی اونچی چیز ہے، بڑے اونچے اخلاق کی بات ہے۔ اب آپ دیکھو نا، حضرت عبداللہ بن عمر ان کے 3 دن گھر کے زندگی کو بھی دیکھتے، گھر کے باہر کی بھی زندگی کو دیکھتے ہیں، کوئی خاص عمل تو نہیں تھا، بس 5 وقت کی نماز پڑھ رہے تھے، اس کے علاوہ کوئی خاص عمل نہیں تھا، اور جو تھا وہ کیا تھا، دل سے تعلق رکھنے والا عمل تھا۔ اس لیے ہم سب سے زیادہ دل پر کیا کریں، محنت کریں، ہمیں اس پر بھی محنت کرنا ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، لیکن کسی کا حق ہمارے اوپر کیا نہ ہو، باقی نہ ہو، کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے۔ یہ حق مارنے سے کیا ہوتے ہیں،
بغض عداوتیں شروع ہو جاتی ہے, کینہ کپٹ شروع ہو جاتا ہے. میں نے کہا نا کہ کسی ابھی بھائی نے بہن کا حق مارا تو بہن کے دل میں کینہ نہیں آئے گا. اب وجہ کون بنا؟ حق مارنے والا بنا نا. تو حق مارنا نہیں چاہیے, کسی کا حق باقی رکھ کے بھی نہیں مرنا چاہیے, ورنہ وہ لعنت کرتے رہے گا, کوئی بھی دعا نہیں کرے گا اللہ اس کی مغفرت فرما. کون دعا کرے گا؟ حق لے کر کے مرا ہے اس کا, وہ میں قیامت میں لوں گا بول کر کے کیا پکا ارادہ کر لیتا. کون ہے جو نبیوں کے جیسا معاف کرنے والا ہے خوشی سے؟ ہاں کتنا بھی ہڑپ کر میں تجھے معاف کر دیا. کون کرتا ہے اس زمانے میں؟ اللہ ماشاء اللہ کرے تو بہت اچھا ہے, اللہ اسے معاف کریں گے. لیکن ایسے ہر ایک سے ہم امید نہیں رکھ سکتے نا, نہیں انہیں معاف کریں گا, حق مار رہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے دل کو صاف رکھنا. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسے مبارک موقع پر بھی ایسے آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی, تو اس میں بربادی نقصان کس کا ہے؟ خود اس کا ہے جس کے دل میں کیا ہے. اس لیے معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے یہ سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے کہ دل کیا ہو؟ کلین ہو. جب دل کلین رہے گا نا تو آپس میں مسلمان کیسے رہیں گے؟ بھائی بھائی کے جیسا رہیں گے. ابھی کل کا واقعہ دیکھو ماشاءاللہ, میری زندگی کا یہ سب سے پہلا واقعہ ہے کہ کسی ایک عالم دین کی آواز پر تمام مسلمان کیا ہو گئے ہوں, اس بات پر جم گئے ہوں اور سب نے ارادہ کر لیا ہو کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے جس کی آواز ایک مولوی نے دیا. یہ اتحاد کی بات نہیں ہے, اسی کو تو اللہ چاہتے ہیں. یہ مسلمان قرآن کی طرف آئے اور متحد ہو جائیں, یہ سب سے بڑی طاقت ہے مسلمانوں کی. ہاں ورنہ آج ہر ایک بھی سیٹ کے لیے مر رہا ہے. جیسے مال کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتے ہیں نا, اسی طرح حب جا, عہدہ منصب کی لالچ میں بھی کیا ہوتا ہے, ہر ایک کو سیٹ چاہیے. ابھی گزشتہ کل بادل ناخواستہ بھی کچھ لوگ کیا کیے ہیں, بند کیے ہیں. یہاں کے لوکل کے بھی 2 سنگٹھنیں ہیں جنہوں نے صاحب کہا ہمارا بمبلا نہیں برابر ہے, لیکن ہم اپنے آدمیوں کو بولیں گے بند کرو بول کے. کیوں بمبلا نہیں؟ ہم نہ پوچھے نہیں نا, ہمیں بڑے نا, ہم نہ پوچھنے سے کیسا کرے. ارے بھائی ایک ایمرجنسی ایک ہوتا ہے, ایمرجنسی کا حکم الگ ہے ایمرجنسی میں. لیکن اللہ کا فضل اور کرم دیکھو, ایمرجنسی میں جو دیا, یہ ایک دن پہلے مسلمان سب کے سب تیار ہو گئے, اپنا بڑا نقصان کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے. اور سوچے کہ اسلام کا بہت بڑا اہم حکم ہے حجاب, سب مسلمانوں نے مان لیا نا. اللہ سب مسلمانوں کو قبول فرمائے اور اس کو آئندہ امید افزا بنائے کہ آئندہ بھی انشاءاللہ اسی طرح مسلمان اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ اس طرح کریں گے. ہاں سب عہد کر لیں کہ یہ بہت بہترین موقع تھا کہ مسلمان ایک آواز پر, ورنہ آج ہمارے نائک کا لیڈرشپ کی بہت کمی ہے نا جی, ہے کیا نہیں؟ ہم بولتے اتحاد 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 ہونے کے لیے ایک آدمی, ایک لیڈر ہونا چاہیے سب کا. اب دیکھو نا سارے جتنے کاسٹ ہیں سب کاسٹوں میں ایک لیڈر ہوتا ہے, انہیں بولا تو بس یہ بار ووٹ اسے ہنگا, سب کے ووٹ اسی جاتے ہیں, تب جا کر کے ان کا پاور ہے, پارلیمنٹ میں ان کی بات سنی جاتی ہے اس قوم کی. ہماری بات کیوں نہیں سنی جاتی؟ کیونکہ ہمارے ووٹ کیا ہوئے, بٹ گئے. اگر آئندہ کے دن انشاءاللہ ایسا ہو جائے, امیر شریعت, کتنے کے لوگوں کو امیر شریعت کون بول کے معلوم کچھ نہیں تھا, امیر شریعت بول کے کتنے کے لوگوں کو معلوم نہیں تھا. فلم ایکٹر معلوم ہے, وہ کس کا کل فلم ریلیز ہوا وہ بھی معلوم ہے, آج کس کا ریلیز ہونے والا وہ بھی معلوم ہے, وہ مریا سو پرسو کون سا فلم ایکٹر وہ بھی معلوم ہے. لیکن امیر شریعت کون بول کے کسی کو بھی معلوم نہیں تھا. یہ تو کتنی اچھی بات ہوئی کہ کل کتنے کی لوگوں کو معلوم ہو گیا امیر شریعت بولنے کے ہیں, ہمارے پاس ایک بڑے لیڈر ہیں, ان کی بات کو ہمیں عمل کرنا لینا ہے نا. اگر کل کے دن وہ بولے دیکھو فلاں ڈسٹرکٹ میں ہمارا ووٹ فلاں کو جانا, فلاں ڈسٹرکٹ میں ہمارا ووٹ ان کو جانا, ہم مانیں گے انشاءاللہ. ہاں ایسا اگر کریں گے نا تو ہمارے ووٹ میں طاقت پیدا ہوگی. جب ووٹ میں طاقت پیدا ہوگی نا تو پھر ہمارے قوم کے اندر بھی ہماری آواز بھی پارلیمنٹ سب جگہ سنی جائے گی. اب پارلیمنٹ میں بھی اسمبلی ہماری آواز نہیں سنائی جاتی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ووٹ بٹے ہوئے ہیں. یہ ووٹ ہے نا, بڑی طاقت ہے, بہت بڑی طاقت ہے. لیکن یہ طاقت پیدا کرنے کے لیے اتحاد کا ہونا ضروری ہے. یہ خوش آئند بات ہے. اللہ ہمیں اسی طرح اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرنے کی توفیق دے. کینہ کپٹ بغض عداوت سیٹوں کے لیے پیسے کے لیے جو ہم نا اتفاقی پیدا کرتے ہیں, اللہ ایسے تمام بد اخلاقی سے بال حفاظت فرمائے اور ہمارا دل اللہ تعالیٰ سب کے لیے صاف فرمائے اور ہمارا دل اللہ تعالیٰ سب کے لیے صاف فرمائے.